کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا جی، اب آپ کی جو پرچیاں آئی ہیں نا ریل ٹائم، ان کو میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنی شادی عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، میں نے تفصیلی آج ہی اس ٹاپک کے اوپر بول دیا کہ وہ شادی بھی کریں گے اور سارے محتاج بھی ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ انہیں جو پہلی زندگی ہے اس میں شادی والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، یہ ایک ٹف لائف تھی، اس میں وہ اس کو مینج نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے یہ نہیں کہ وہ شادی کے کوئی منکر ہیں، دین ابراہیمی کے اوپر ہی تھے، دین موسوی شریعت موسوی کے اوپر ہی تھے وہ، تو اس میں تو آلریڈی موجود ہے۔ خود انہوں نے بھی 10 کمانڈمنٹس ہی سکھائی ہیں اپنے ماننے والوں کو۔ محرم رشتوں سے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ جس حد تک کر سکتے ہیں آپ آسانی سے وہ کریں۔ ظاہر ہے محرم رشتوں کے ساتھ تو پردے والا معاملہ نہیں ہے، یعنی اگر سر ننگا ہو گیا ہے یا چہرہ کھلا ہوا ہے تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس قسم کا کوئی لباس پہننا کہ جس میں باقی کوئی جسم نظر آ رہا ہے تو وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ بریلوی دیوبندی وغیرہ فرقے نہیں ہیں، فرقہ ہوا جس میں بنیادی معاملات میں تبدیلی آئے، جیسے شیعہ کا کلمہ اور اذان میں قادیانی۔ تو پھر چشتی رسول اللہ، شبیر رسول اللہ کیا ہے؟ یہ 7واں تے 8واں کلمہ ہے، 6 کلمے تو ہم سکھائے سن نا، یہ 2 اے بھی سکھائے تھے نال۔ وہ تو سارے ایک دوسرے کے بارے میں یہی کچھ کہتے ہیں، دین میں تو ساروں نے بدعت داخل کی، صرف شیعہ نے اذان تو نہیں ادا کی ہوئی ہے، بریلویوں نے بھی ساتھ درود جوڑ دیا تھا اس کے، اور اذان میں بھی جو جوڑنا ہے وہ بدعت ہے، اس میں کوئی کفر شرک والا معاملہ نہیں ہے۔ باقی جو عالم کہتے ہیں نا یہ بریلوی دیوبندی فرقے نہیں ہیں، تو وہ میں امام مسلم والی بات کروں گا کہ ایسا عالم جاہل کہلانے کے حقدار ہے کہ جسے یہ نہیں پتا کہ بریلوی دیوبندی فرقہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر جب بریلوی دیوبندیوں کو کافر سمجھتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو کافر سمجھتے ہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پھر جب وہ دونوں ایک دوسرے کو کافر سمجھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب پتہ پھر کیا ہے کہ یہ بدتر فرقوں میں آتے ہیں، کیونکہ دونوں کی بات صحیح مان لی جائے تو یہ دونوں تو گئے پھر جہنم میں۔ تو فرقے تو انہوں نے بنایا ہوا، ڈکلیئر کیا اپنے آپ کو، بس نے اس لیے لادا کیا، ورنہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی فرقے میں نہیں، لیکن اہل سنت منہج پر ہے۔ منہج کی ڈیفینیشن کیا بڑی دفعہ کر دی ہے جی، آپ میرا انٹرویو دیکھیں۔ منہج سے مراد ہے قرآن کو، بخاری مسلم کو، جو اہل سنت کی فکر ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اہل سنت فرقے کو۔
Is it halal to collect rent for apartment land which is not yet constructed? حرام ہے یہ، اور کیا ہے؟ یہی تو سود ہے. ایک کموڈٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، آپ اس کا کرایہ کھانا شروع کرتے ہیں. آج کل پراپرٹی ڈیلرز نے آپ کے پیسے ہتھیانے کے لیے یہ ساری بدعت شروع کی ہے کہ ایک اپارٹمنٹ ابھی بنا ہی نہیں ہے، کنسٹرکٹ بھی نہیں ہوا، اس کے ایڈوانس پیسے آپ سے لے کے آپ کو اس کا کرایہ دے رہے ہیں. تو بھائی وہ آپ کے پیسے کا کرایہ آپ کو دے رہے ہیں، تو پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے. کیا تفریح کے لیے فلم دیکھنا یا کرکٹ میچ دیکھنا؟ دیکھیں، جو مناظر عام زندگی میں دیکھنا حرام ہے نا، وہی فلم میں دیکھنا بھی حرام ہوں گے، وہی ٹی وی میں دیکھنا بھی حرام ہوں گے. اور جو مناظر عام زندگی میں دیکھنا جائز ہے وہ آپ ٹی وی پہ بھی دیکھیں تو جائز ہی ہوں گے. باقی آپ کا خود فیصلہ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ یہ کھانے پینے کے برتن ایکسپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ جانوروں کی تصویریں بنواتے ہیں. کیا ہمارا یہ تصویریں بنانا، یہ بنوانا جائز ہے؟ ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں. وہ کوئی عبادت کے لیے نہیں بنا رہے ہوتے، خوبصورتی کے لیے بناتے ہیں، بچوں کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی. وہ تو بت تھا، تو لیکن وہ عبادت کے لیے تو نہیں تھا، بچوں کے کھیلنے کے لیے. اس طرح کی تصویروں کا کوئی مسئلہ نہیں. اسلام کو صرف اس تصویر سے چڑ ہے جو رسپیکٹ کے لیے بنائی جائے. اگر آپ کسی کو برتن کے اوپر جیزس کرائسٹ کی تصویر بنا کے دے دیں گے نا، یہ ہم الاؤ نہیں کریں. یہ رسپیکٹ والا معاملہ. قاعدہ اخیرہ میں کم از کم کہاں تک پڑھیں اور سلام کہتے ہیں؟ کم از کم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک پڑھیں. اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور آپ کی سنتیں بالکل تشہد میں پہنچی ہوئی ہیں، عبدہ و رسولہ کے بعد صرف اتنا دوشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سلام پھیرتے ہیں، آپ کی نماز ہوگی. میرا تعلق شعبہ عبادت سے ہے. اکثر کیسز میں 50% بندہ حق پر ہوتا ہے. 50% کوئی بھی نہیں حق پہ ہوتا، حق اور باطل ہوتا ہے. یہ تو مطلب یہ ہے کہ باطل پہ ہی ہوگا. لیکن قانونی غلطیوں کو صحیح کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. کیا وہ جھوٹ قابل معافی ہے؟ دیکھیں، اگر اس جھوٹ میں کسی اور کا آپ نقصان ناحق نہیں کر رہے تو وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا جو نبی اسلام نے اجازت دی ہے کہ صلح کروانے کے لیے یا جنگ کی حالت میں جھوٹ بولنا جائز ہے. لیکن اگر آپ اس کی وجہ سے کسی کے اوپر کوئی پینلٹی ڈال رہے ہیں اس طرح کی کہ وہ اگلے بندے نے ایک جرم نہیں کیا، اس کے کھاتے میں وہ ڈال رہے ہیں، تو پھر تو ظاہر پکڑ ہو جائے گی. تو یہ میں تو آپ کو اس طرح کلین چٹ تو نہیں دے سکتا، آپ خود ہی معاملات کو دیکھتے ہیں بہتر. وہ مجھے پتا ہے کہ ایف آئی آر میں بعض اوقات ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے کیس مضبوط نہیں ہوتا، تو وہ مضبوط ایف آئی آر کو بنانے کے لیے کچھ جملے ایڈ کیے جاتے ہیں. اگر ان جملوں کی وجہ سے اوور آل مقدمہ اور سزا وہی رہتی ہے جس کا وہ حقدار تھا، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک کام اس نے کیا نہیں ہے اور آپ خام خواہ اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، مثلا ایک بندے نے آپ کے گھر سے اگر زیورات چرائے ہیں اور آپ ساتھ لکھ دیں گے 50 لاکھ کی نقدی بھی لے گیا، تو یہ تو غلط کر رہے ہیں نا. اس طرح نہ کریں. یہ آپ کا سارا میں نے خطا ختم کر دیا اللہ کے فضل سے. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اس کو نہ پڑھا ہو. اگر آپ میں سے کسی نے کوئی پرچی آگے بھیجی تھی جو انہوں نے مجھے نہیں دی تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں کہ اس کی پرچی آگے آئی ہو میں نے نہ پڑھی ہو. خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے جو پرچیاں آئی، اس کے بعد تو کتاب بند ہو. باقی کوئی آپ نے ایسی پرچی نہیں بھیجنی ہے، تو میں آپ لوگوں کی خوشی کے لیے پڑھتا ہوں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو میں نے پہلے ویڈیو نہ ریکارڈ کروائی. الحمدللہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری بنا طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی بنا عطا فرما. خصوصاً فلسطین، کشمیر، انڈیا، چائنا، یمن، عراق، شام، افغانستان، جہاں کے بھی مسلمان کس کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آپ و جان و مال فرما. بالخصوص ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما. اے اللہ، انہیں ان کے مخالفین یہود و نصارہ کے جو مظالم اٹھانے پڑ رہے ہیں، غیب سے ان کے لیے کوئی عزت والا معاملہ، ان کی
مدد والا معاملہ فرما دے. ہمارے مسلمان حکمرانوں کو یہ غیرت دے اللہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے چھوٹے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, اور جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اندر انٹر ہونے سے پہلے آپ نے موبائل کے اوپر اگر ٹائمر ہے وہ ختم کریں, بیوٹی موڈ پہ نہیں لگانا اس کو, اور جو لوگ اکٹھے آئے ہیں ان کی گروپ فوٹو نہیں ہوگی, ہر ایک بندے کی الگ الگ ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انٹر ہوتے وقت ایک ترتیب سے اکٹھے ہوں, جس کا اچھا کیمرہ ہے آپ اس کو پہلے نمبر پہ انٹر کروائیں, جب آپ کا آخری بندہ ساتھ ہی نکل رہا ہوگا تو اس کو ہم پکڑا دیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنا کیمرہ اندر دے, 5 بندے اگر اکٹھے ہیں تو ایک کیمرے سے ہی الگ الگ کر کے 5 کی تصویر بن جائے گی. وہ آپ کو مینیجیبل فارم سے ایک ترتیب سے اٹھائیں گے, اور یہ ان کی روٹین ہے. تو ہمارے یہ ڈبی میوزیم سے ڈاکٹر سراج صاحب یہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ میری کرسی پہ بیٹھیں گے, آپ کو ترتیب سے یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اندر آنا ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہم نہیں کر رہے, یہاں ہزاروں نہیں, اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگ تصویر کھنچوا کے جا چکے ہیں. 14-15 سال میں کوئی دانا نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ جس طریقے سے آپ کو اندر انٹر کریں گے آپ نے اسی ترتیب سے انٹر ہونا ہے, اور جب آپ نیچے اتریں گے آپ کو دودھ پتی کا ایک مگ اور سموسا دیا جائے گا. ایک ہی سموسا اٹھانا ہے ایمانداری سے. یہ اکیڈمی صرف سنڈے کو ہی کھلتی ہے, عام دنوں میں یہ بند ہے, الا یہ کہ بعض کوئی ایسا ایشو ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے, ادروائز یہ اکیڈمی بند رہتی ہے کیونکہ نماز تو یہاں ہوتی نہیں, نہ کوئی مدرسہ ہے. نماز ہم بھی مسجد میں پڑھتے ہیں, ادھر تو نہیں پڑھتے, اس لیے یہ لاک ہوتی ہے. اس لیے یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی ضد نہ کرے, نماز آپ خود مسجد میں جا کے یا راستے میں کسی پیٹرول پمپ پہ پڑھ لیجیے گا. یہاں انتظام پاسبل بھی نہیں. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے آدھے لوگ بھی ہو تو صفوں میں پورے نہیں آئیں گے. جو اتنے تنگ تنگ بیٹھے ہوئے اگر صفیں سیدھی کریں تو یہاں تو پورے نہیں آئیں گے, تو یہ پاسبل نہیں. لہٰذا اس حوالے سے معذرت قبول کریں. ابھی تصویر کے لیے آپ کو اندر لے کے جائیں گے تو پورے اخلاقیات کے ساتھ جس طریقے سے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم.
الحمدللہ آج 29 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 166 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 23 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. پچھلی دفعہ آیت نمبر 22 کے اوپر کنٹینیو ہوئی تھی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو صبر کی روش اختیار کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.